میں اس ڈر کی وجہ سے تیری بخشش کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، دل میں ڈر بٹھائیے اور میرے رب کا ڈر بٹھائیے۔ معاشرے سے تو ڈرتے، آج میرے سالم شاید کئی ایسے لوگ ہوں یہاں بیٹھے ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی شاید آیا ہو، جناب یہ برادری، یہ سارا کچھ معاملہ، یہ سارا کچھ اس لیے کہ جناب اتنا لمبا چڑا پروگرام کہ شاید لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی فکر کو چھوڑیے، یہ ذہن میں رکھیے میرا رب کیا کہے گا، اللہ کا رسول کیا کہے گا، اللہ کے پیارے محبوب کی طرف سے حکم کیا ہے۔ اب سنیے، جنازوں کے اندر بھی منہ ملازے کے علاوہ شاید ہی لوگ جمع ہوں، لیکن میرے مالک نے کہا جنازوں کے اندر بھی شامل ہوتے ہو۔ اب احسان سمجھ لیا جاتا ہے کہ جناب میں اس کے جنازے میں نہ شریک ہوا تو وہ کہے گا میرا باپ فوت ہوا تو کیوں نہیں آیا، ماں فوت ہوئی، یہ رشتہ داریاں پالنے کی کوشش میں ہے، لیکن میرے رب نے کرم کیا، دیکھو کیا کیا۔ میرے مالک نے فرمایا جو بندہ جنازے کے اندر شریک ہوتا ہے اللہ اسے ایک قرات عطا فرماتا ہے، جو جنازے کے بعد تدفین میں بھی شامل ہوتا ہے میرے اور آپ کے رب کے محبوب نے فرمایا اللہ اسے 2 قرات عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ قرات کیا ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، یعنی جو بندہ جنازے کے اندر شامل ہوگا احد پہاڑ کے برابر ثواب حاصل کرے گا، اور جو بندہ جنازے کے بعد تدفین میں بھی شامل ہوگا اللہ اسے 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرمائے۔ یہ دنیا کی رنگینیوں میں مست نہ ہو جائے گی۔ صرف ایک آخری حکایت جو مولانا روم علیہ رحمہ نے لکھ فرمائی ہے اس کے ذریعے اپنی بات کو اختتام کروں گا، سامان بلوائیے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے حکایت لکھی اور بڑی خوبصورت حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ایک بادشاہ تھے، اس بادشاہ نے اپنی زندگی گزاری، بادشاہت گزاری، اس کا وقت قریب ہوا، اس نے اپنے وزیروں اور اپنے مشیروں کو بلا کے کہا، اس نے کہا حضرت میرا وقت اخیر ہے، اب زندگی کی سانس، زندگی کی ڈور ختم ہو رہی ہے، تو ایسا کیجئے میرے لیے کوئی جو ہے وہ خوش رنگینی کا انتظام کیجئے۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا پریشانی لائق ہو چکی ہے، میں غموں میں مصروف ہوں، کوئی ایسا بندہ لائیے جو بے وقوف ہو اور اپنی بے وقوفانہ باتوں سے مجھے خوش کرے۔ وہ بے وقوف ہو جو اپنی بے وقوفانہ باتوں سے مجھے خوش کرے، اس کی باتوں کو سن کر میں ذرا موت کے غم کو بلا سکوں، میں اگلی حالت کو کچھ نہ کچھ بہتر کر سکوں۔ اب اعلان کروایا گیا کہ جناب جو بھی مقابلہ بے وقوف کے اندر حصہ لے گا اسے انعام و اکرام دیا جائے گا۔ پورے ملک کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ جناب جو بے وقوف ہے وہ جناب آئے، اس کا مقابلہ ہوگا۔ جناب بے وقوفوں کا مقابلہ کیا گیا، ایک سب سے بڑا بے وقوف جسے کہا گیا، وزیروں اور مشیروں نے کہا جناب یہ سب سے بڑا بے وقوف ہے، ایک تاج سونے کا بنوایا گیا، اس کے اوپر لکھ دیا گیا بے وقوفوں کا بادشاہ، اور اس کو اٹھا کے اس بے وقوف کے سر پہ رکھا گیا اور بادشاہ کے کمرے میں چھوڑ دیا کہ جناب اپنی بے وقوفانہ باتوں سے بادشاہ کے دل کو لبھائیے۔ مولانا روم فرماتے ہیں وہ بادشاہ کے قریب گیا، باتیں کرتا رہا، بالآخر ایک دن اس نے بادشاہ کو کہا حضرت آپ کی اتنی بڑی سلطنت، اتنی بڑی سلطنت ہے آپ کی؟ کہا ہاں یہ اتنا بڑی سلطنت ہے۔ کہا اتنا بڑا محل بنا لیا؟ کہا ہاں اس میں عیش و آرام سے میں نے زندگی گزاری، سارا کچھ کیا۔ کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں اس دنیا کو چھوڑ کر ایک اور گھر جا رہا ہوں، موت قریب تھی نا، نظر آ رہی تھی، اس کو چھوڑ کر اپنے دوسرے گھر جا رہا ہوں، تو اور دنیا میں جا رہا ہوں۔ کہا اس دنیا کے اندر آپ کا محل جو ہے وہ اس محل سے بڑا ہوگا نا، کیونکہ آپ نے وہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں تو چند سالوں کے لیے تھے، وہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، تو اس محل سے وہاں بڑا محل بنایا ہوگا۔ اس نے کہا افسوس میں بڑا محل نہ بنا سکا۔ جی ایک منٹ، بس آخری گفتگو ہے، وقت رہتا ہے جی، اختتام کی طرف آ رہا ہوں، اختتام کی طرف آ رہا ہوں، تشریف رکھیے جی، میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں جی۔ یہ جگہ ہے، آگے آ جائیں، آگے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں۔ اب کہا جناب اختتامی بات ہے، اب کہا جناب آپ نے وہاں محل بڑا بنایا؟ کہا نہیں میں نہیں بنا سکا۔ کہا اس سے آدھا تو کم از کم بنایا ہوگا نا، اس محل سے آدھا محل تو آپ نے وہاں بنایا جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا۔ کہا نہیں بنا سکا۔ کہا پھر کیا کرنے لگے ہو؟ کہا اس سے تھوڑا سا بہت تو وہاں آپ نے کچھ جمع کیا ہوگا نا جہاں جا رہے ہیں۔ کہا وہاں میں تھوڑا بہت بھی جمع نہیں کر سکا، میں نے وہاں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وہ بے وقوف تھا، اپنے اس نے تاج کو اتارا اور بادشاہ کے سر پہ رکھ کے کہا حضرت میں اس زمانے میں سب سے بڑا بے وقوف نہیں ہوں، بلکہ مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہیں۔ اللہ اکبر۔
اب وہ کیسے بھائی؟ آپ بیوقوف اس انداز میں، آپ کو پتا تھا اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جہاں اتنا بڑا محل بنا لیا، جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کچھ نہیں کر سکے، تو مجھے بتائیں میں بڑا بیوقوف ہوں یا آپ ہوں؟ یہی غور کیجئے ہم کس زندگی، کس شان سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں تو محل بھی بنا لیے، کوٹھیاں بھی بنا لیے، بنگلے اور بینک بیلنس سارا کچھ اکٹھا کر لیا، لیکن بتائیے آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے خطیبوں سے سنا اور ہم روز بروز سنتے ہیں قبر میں میرے آقا آئیں گے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں یار، کیا ہم نے یقیناً ہر مومن کی قبر میں آپ کے اور میرے محبوب آئیں گے؟ کیا ہم نے یہ وہ صورت بنا لی ہے یا ایسے کام کر لیے ہیں کہ آقا کو چہرہ دکھا سکے قبر میں اور کہہ سکیں حضور ہم آپ کے غلام ہیں، ہماری شفاعت کیجئے؟ خدا کے لیے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا و منشا کے مطابق گزاریے، اور اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق گزارنے کا انداز یہ ہے ہر لمحہ اس کی یاد میں، اب موت کی فکر میں گزار دیجئے، تاکہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ آمین۔